کچھ اطلاعات آنا شروع ہوئیں, کچھ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ I-9 میں I-8 میں کوئی ڈرونز وغیرہ گرے ہیں, پھر ایئرپورٹ پر بھی سننے میں آیا کہ فلائٹ آپریشنز کا تعطل آیا ہے. اب اس کے بعد کچھ کلیریفیکیشنز بھی آ رہی ہیں, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیونکہ افغان میڈیا بھی کچھ دعوے کر رہا ہے کہ شاید انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ. جو فتنۃ الخوارج یا فتنۃ الہندوستان ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی جو ان کی طرف سے ناکام کوششیں ہوتی ہیں جس حوالے سے اس دہشت گردی کے معاملات کے اوپر, جس طرح اگر وہ کوئی دہشت گرد ان کی سرزمین استعمال کرتے وہ پاکستان میں وہ حملہ کرتے ہیں, ظاہری بات ہے ہماری قانون نافذ کرنے والے ادارے, ہماری افواج پاکستان, ہماری پاک فضائیہ ہمہ وقت جو ہے وہ تیار رہتی ہے, اور کسی بھی قسم کی جو ہے سچویشن ہو تو اس کے لیے وہ تیار ہیں اور مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بالکل اطلاعات شام کے ٹائم پہ آئیں, افطار کے وقت کچھ ایسی اطلاعات تھیں کہ شاید اسلام آباد ایئرپورٹ بند کر دیا گیا, جو کہ بالکل بیس لیس قسم کی اطلاعات تھیں. بالکل کچھ تو آپ دیکھیں کہ 23 مارچ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسرسائزز چل رہی ہیں, اور اس حوالے سے وہ ایکسرسائزز آن گوئنگ ہیں, وہ دوپہر میں بھی ہوتی ہیں, وہ شام میں بھی ہوتی ہیں, اور یہ بے بنیاد قسم کی اطلاعات جو آئیں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ بند ہو گیا, اس کی فضائی حدود بند ہو گئی, بالکل مختلف ٹائمز پہ آپ کو پیچھے بھی یاد ہوگا کچھ دن پہلے نوٹم آیا تھا, وہ اسی ایکسرسائزز کے حوالے سے تھا کہ یہ ایکسرسائزز ہوں گی, یہ مشقیں ہوں گی 23 مارچ کی پریڈ کے حوالے سے. تو اس میں آپ اس کی مکمل طور پر تردید کر رہے ہیں؟ افغانستان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی جسارت نہیں کی گئی ہے؟ نہیں, دیکھیں ان کی طرف سے کوشش تو ہوتی ہے کہ دہشت گردی کے جو عناصر ہیں ان کو وہ پروان چڑھائیں, چاہے وہ کسی بھی میکینزم کے تھرو جو ہے دہشت گردی پھیلائیں. میں اسپیسیفکلی ڈرون حملوں کا پوچھ رہی ہوں. دیکھیں میں ابھی رائٹ ناؤ آئی کین ناٹ کنفرم اور ڈینائی. بی بی سی کو کنفرم کیا ہے, بی بی سی ایسا لکھ رہا ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی ذرائع نے ان کو یہ کنفرم کیا ہے کہ 2 ڈرونز آئے تھے جن کو انٹرسپٹ کر لیا گیا, مار گرایا گیا ہے. دیکھیں ابھی میں 110% شیورٹی کے ساتھ تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مصدقہ خبر ہے یا نہیں. کسی بھی قسم کی آلٹرکیشن ہو, کسی بھی قسم کا ایسا کوئی سچویشن ایونچویلٹی ہو, اس میں ہماری پاک فضائیہ, ہماری افواج ذرائع سے جاننے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ بھی ابھی تک اس بارے میں شور نہیں ہے, یا انہوں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی ہے جو بی بی سی لکھ رہا ہے. بہرحال مجھے یہ فرمائیے ملک صاحب, ماضی میں جو ڈرونز گرائے گئے کیا ان کے حوالے سے ہم ابھی تک کوئی ڈیٹیلز گیدر کر پائے ہیں؟ وہ کس ٹیکنالوجی کے حامل تھے, یا کس ملک کی جانب سے طالبان کو ملے تھے کہ انہوں نے پاکستان کے اوپر فائر کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں اب کیونکہ جب امریکہ یہاں سے اس خطے سے گیا, خطے کے حوالے سے میں اگر جب افغانستان کی بات کروں اگست 2021 تو کئی بہت ایسی مواد تھی اسلحے کی کہ جو واقعتاً آپ نے دیکھا, لیکن اس کے ساتھ صہیونی طاقتیں اور فتنۃ الہندوستان ان کی بالکل پشت پناہی کرتا ہے, اور یہ اس کی واضح ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, چاہے وہ ڈرونز کی مد میں ہو, چاہے وہ کسی اور ایمینیشن کی مد میں ہو. وہ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کو پھیلانے میں, اس کو آگے جو ہے ڈسیمنیٹ کرنے میں وہ پیش ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں, اور بالکل جو ڈرونز ہیں اور جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں وہ بالکل ہمیں پتہ ہے. بالکل ٹھیک. اور ابھی تک جو آپریشن غضب للحق ہے اس میں 663 جو ہیں وہ جانم واصل ہو بھی چکے ہیں الحمدللہ. مجھے فرمائیے وزیر اعظم صاحب مختصر دورانیے کے لیے کل گئے, سعودی ولی عہد سے ان کی ملاقات بھی ہوئی, فیلڈ مارشل بھی ان کے ساتھ موجود تھے, اور فیلڈ مارشل نے جو کامبیٹ ڈریس پہنا ہوا تھا, اور وہ جو تصویر آئی ہے یہ ایک بڑا واضح اور بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے. یہ کیا پیغام ہے مجھے اور ناظرین کو بتائیے. میں بالکل بتا دیتا ہوں. دیکھیں سعودی عرب ہے وہ ہمارا مسلم برادر ملک ہے, اور اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ سے پہلے بھی جو ہے الحمدللہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے اس طرح کے تعلقات, مطلب اتنی قربت کے تعلقات, اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑی, جب بھی انہیں ضرورت پڑی, ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت دستیاب رہے. اور کیونکہ 2 ملک الگ الگ تو ضرور ہیں, لیکن ان کے دل جو ہیں آپس میں دھڑکتے ہیں, اور ایک نسبت بھی ہے. ظاہری بات ہے ہم تمام مسلمانوں کی اور بالخصوص پاکستانیوں کی. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ بالکل کراؤن پرنس جو ہیں وہاں پہ ملاقات ہوئی ان کے ساتھ, اور بالکل ایک لمیٹڈ سی ملاقات تھی جس میں ڈی پی ایم تھے, جس میں پی ایم تھے, جس میں فیلڈ مارشل تھے. اور یہ ملاقات جب ہوئی
تو واضح طور پہ یہ پیغام کہہ لیں یا ان ایکویویکل سپورٹ کہہ لیں کہ بغیر کسی لگی لپٹی کے غیر مشروط جو ہماری ان کے ساتھ کہہ لیں ہر لیول پہ جو ایک سپورٹ ہے جو ایک سیکیورٹی حوالے سے تھے سر، وہ یہ تو دوران آپریشن یا جنگ کے دوران پہنا جاتا ہے نا لباس، تو اس کی کیا سگنیفیکشن؟ ابھی خطے کے حالات اس طرح کے ہیں آپ کے سامنے. میں اگر پورے مشرق وسطیٰ کی اگر بات کروں، ہمارے ہمسایہ ملک ایران کی بات کروں، اس خطے کے اندر آپ دیکھیں اور خطہ ایٹ لارج کی بات کریں، کیونکہ خطہ خالی جو ہے وہ مڈل ایسٹ نہیں ہے، وہ ساؤتھ ایشیا آن اے گریٹر ایکسٹینڈ اگر بات کر لیں، مڈل ایسٹ کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیں، تو اس خطے کے حوالے سے ابھی حالات اسی طرح کے ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک انپرووکڈ اگریشن ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے. ہم نے بالکل ایک پرنسپل سٹانس لیا اور ہمارا پرنسپل سٹانس آج بھی ہم اس پرنسپل سٹانس پہ اسی طرح کھڑے ہیں. لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، بالکل ہم 110% اس کی پاسداری کر رہے ہیں اور پاسداری کرتے رہیں گے. یہ پیغام واضح طور پہ پیغام ہے کہ میک نو مسٹیک. ہماری آپ نے دیکھا کہ جب ڈی پی ایم نے بات کی کہ انہوں نے انٹرونشن کی ایرانین اتھارٹیز کے ساتھ، ان کے فارن منسٹر کے ساتھ جب بات ہوئی تو واضح طور پہ پھر اس کے بعد ایک جو اسٹیٹمنٹ ایران کی طرف سے آئی، انہوں نے معذرت بھی کی. تو ہماری واضح طور پہ یہ کوشش ہے کہ اس طرف نہ بڑھا جائے. پھر وزیر اعظم صاحب سے مسعود پزشکیان کی بات بھی ہوئی اور کافی دیر ان کی بات ہوئی. ان کے جو مطالبات ہیں 3 مطالبات انہوں نے سامنے رکھ دیے، اس کے اوپر ثالثی کے حوالے سے پاکستان کچھ کوشش کر رہا ہے. دیکھیں، ہم حتی الامکان ہماری کوشش ہے کہ ہم کسی بھی ایسی سچویشن کی طرف نہ جائیں جس میں جو ہے ہمیں ایسے کوئی اقدام اٹھانے پڑیں. ظاہری بات ہے کہ ہمارا ایک ڈیفینس میوچل ڈیفینس اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے اور بالکل ہم اس کے پابند ہیں، اور ان اینی کیس جو خطے کی سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم نے واضح طور پہ یہ بات بتا دی ہے ان کو، اور میں آپ سے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گا. میں واضح طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں ناظرین سے بھی کہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے پاس پر چوائس بڑی کم ہو جائے گی ان چیزوں کے محدود ہو جائے گی. جی، یعنی ایران کو کہا گیا ہے کہ اگر سعودیوں کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کھڑا ہوگا ساتھ میں. لیکن ہم تو ابھی بھی کھڑے ہیں، ہم تو ابھی بھی کھڑے ہیں اور ہم یہی ہم تو بار بار ہم یہ بات ان سے کر رہے ہیں، ہم یہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی سچویشن میں مت ڈالیں کہ پھر دیکھیں ہمارا ایک سیکیورٹی اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے، میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہے، ہمارا بردر ملک ہے، مسلم ملک ہے. آپ بھی مسلم ملک ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، بردر ملک ہیں. لیکن کم از کم اس حوالے سے جو ہے آپ تھوڑا سا جو ہے اس کو دیکھیں تو کافی حد تک اس میں الحمدللہ بہتری آئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ایک بہتری. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ 56 ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں سعودیہ کی طرف، جو سعودیہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کو انٹرسپٹ کر لیا. جب یہ بات پاکستان کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا گیا ہے ایران کو، تو انہوں نے کیا رسپونڈ کیا اس پر؟ دیکھیں، ان کی ظاہری بات ہے کہ ایک جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو میں میڈیا پہ تو نہیں اس کو ڈسکس کروں گا، لیکن میں یہ ضرور جو پرائم منسٹر کی انگیجمنٹ ہوئی ہے بڑی ان ڈیپتھ چیزوں پہ بات ہوئی ہے. اور بالکل جس طرح پچھلی دفعہ آن دا فلور آف دا ہاؤس ڈی پی ایم نے کہا، اسحاق ڈار صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ کچھ ان کو جو ہے شورٹیز چاہیے تھیں، ہم نے بالکل وہ شورٹیز لے کے دیں کہ ان کی زمین جو ہے وہ سرزمین وہ ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور یہ چیزیں ابھی بھی اسی طرح ہی ہیں. اگر ان کو کوئی ایسی سعودیہ کی زمین استعمال نہیں ہوئی، بالکل بھی نہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ کوئی ثبوت سامنے رکھیں. کوئی ثبوت تو ہے نہیں نا. تو پھر اس حوالے سے ہم نے واضح طور پہ ان کو یہ باور کروایا ہے، ہم نے بتایا ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ اس حوالے سے دیکھیں، اس کانٹیکس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم کسی اور طرف جو ہے پھر تھوڑے ہمیں میجرز کسی اور حوالے سے معاملات ہوں. صحیح امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ. میں ذرا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا جو اندرونی حالات ہیں اس پر بھی ذرا بات کر لی جائے. ملک صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج کافی ٹائم کے بعد ایک پریس کانفرنس کی ہے اور کچھ مطالبات انہوں نے رکھے ہیں، وہ دہرائیں بلکہ انہوں نے مطالبات ذرا سنوا دیں پھر رسپونڈ کیجیے گا. سنوائیے. آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی جتنے بھی راستے ہیں وہ ہم اپنا چکے ہیں. یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کے فیملی ممبرز کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کرایا جائے. خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو بھی ہو، جعلی حکومت ہے یہ بھی ذمہ دار ہوگی.
سر وہ کہہ رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے، تو آپ لوگ تیار ہیں ذمہ داری لینے کے؟ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. ہم نے کبھی بھی صحت کے اوپر سیاست نہیں کی اور ہم ہمیشہ صحت کے اوپر سیاست سے اجتناب کرتے رہے ہیں. صحت کے اوپر سیاست اگر کی ہے تو وہ پی ٹی آئی نے کی ہے اور آج بھی وہ کر رہے ہیں. اب یہی دیکھیں کہ کبھی یہ کہتے ہیں شفا انٹرنیشنل، کبھی کہتے ہیں الشفا. یہ خود جو ہے اتنے تذبذب کا شکار ہیں اور یہ کوئی کلیئرٹی ان کے اپنے مائنڈ میں نہیں ہے. بہن کہتی ہے شفا انٹرنیشنل ہی ہم نے کہا. اب الشفا آئے ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ تو دیکھیں نا، خود ڈاکٹر ندیم وہاں پہ گئے 2 دفعہ ان کا وہاں پہ وہ معائنہ بھی ہوا، جو ٹریٹمنٹ تھی صحت کے معاملے پر اس طرح کی سچویشن ہے تو اگر جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل لے جانے کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ بہنوں سے ملوانے میں کیا حرج ہے؟ ڈاکٹرز کی اگر ریکمنڈیشن ہوئی، جس طرح ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن تھی کہ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے اور یہ ٹریٹمنٹ پیمز میں ہوئی، انہی کی ریکمنڈیشن تھی. ڈاکٹرز اگر کہتے ہیں کہ ان کو اسپتال منتقل کر دیں تو ہمیں اس میں کوئی آڑ نہیں. ہم تو دیکھیں نا، یہ کوئی ضد والی بات تو نہیں. یہ ان کے ڈاکٹرز کی بات کریں جو پیمز کے ڈاکٹرز ہیں، جی جو اسپیشلسٹ ہیں، جی بالکل جو اسپیشلسٹ ہیں. اور اسما میں تو ایک اور انجیکشن بھی ان کو لگنا ہے، تو ظاہری بات ہے. اب وہ مجھے فرمائیں کہ آپ لوگ بالکل اس بارے میں کلیئر ہیں کہ خان صاحب کی صحت الحمدللہ بالکل صحیح ہے، ان کی ٹریٹمنٹ بالکل درست سمت میں جا رہی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے ہاسپٹل کرنے کی یا جو پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے اس طرف جانے کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کی جو ڈائگنوسس ہوا اس حوالے سے جو ڈاکٹرز نے دیکھا، جو ٹریٹمنٹ ان کو دی گئی، فراہم کی گئی، وہی ٹریٹمنٹ بنتی ہے. اب آن ریکارڈ ان کے اپنے ذاتی معالج اگر آ کے نہ ایکسیپٹ کریں، لیکن جو بریفنگ ان کو دی گئی تھی پہلے ٹریٹمنٹ کے بعد، آپ کو یاد ہوگا جب اڈیالہ میں ان کا معائنہ ہوا سارا، تو اس میں پھر ظاہری بات ہے ان کے ڈاکٹر نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا. مصدقہ اطلاعات موجود ہیں، انہوں نے اپنے سرکلز میں یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ٹریٹمنٹ تو یہی بنتی ہے اور ٹریٹمنٹ ملتی بھی یہی ہے. اب ریکور وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پہ یہ کہہ دینا، اس کو سیاسی رنگ دے دینا اور کہنا کہ نہیں اسپتال شفٹ کریں، اسپتال کسی کی دیکھیں نا خواہش پہ فرمائش پہ تو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا مجھے یہ فرمائیے کہ سہیل آفریدی صاحب کیا وہ 9 مئی کے حوالے سے نائل ہونے جا رہے ہیں؟ میں ان کی بھی جو بات ہے وہ سنوا دوں، پھر آپ جواب دے دیں. سنوائے. ہمارے ملک پر مسلط لوگوں کے انٹرسٹ کیا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو نائل کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے 9 مئی میں ریڈیو پاکستان میں نائل کر دیا جائے. ہو جائیں گے نائل سر؟ دیکھیں ابھی تو عدالتیں گئے ہوئے ہیں، عدالتوں میں سے جا کے ضمانتیں لی ہوئی ہیں. ایک لیگل پروسیس ہے، پروسیجر ہے، اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. یا تو اس سے بالکل ہی اس پروسیس میں نہ ہوتے، اس پروسیجر کا ایسا نہ ہوتے. ان کو رائٹ آف ڈیفینس ہے اور پورا ڈیو پروسیس ہے. میں آپ سے جو ہے نا بحیثیت ایک وکیل پوچھ لیتی ہوں. دیکھیں اگر ان کی موجودگی تھی وہاں پہ، اگر ان کا کوئی رول تھا، موجودگی نہ بھی ہو، لیکن اگر رول تھا ٹو وٹ ایور ایکسٹینٹ، اس میں پھر جب ٹرائل پروسیڈ ہوتا ہے، اور میں وزیر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہہ لیں کہ اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کی وہاں پہ بالکل جو ان کا رول ہے وہ پروو ہو جاتا ہے تو بالکل جب وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں جب وہ کنوکٹ ہوں گے. تو یہ تو ایک دیکھیں نا اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. خان صاحب سے ویسے جو ملاقاتیں ہیں وہ کب تک بحال ہو رہی ہیں؟ اب تو کل پھر دوبارہ عدالت نے یہ کہہ دیا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی فیملی کو ملاقات کے لیے میں نے ایک مفت اور مفید مشورہ دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن وہ خود کرتے رہے ہیں اور ایک نہیں متعدد بار کی ہے. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اور مختلف ٹی وی پروگرامز کے تھرو کا ایک انڈرٹیکنگ دے دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جمع کرائیں رجسٹرار کو اور اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو بھی جمع کرائیں اور ان کو بتائیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے جس میں میڈیا سے اڈیالہ کے باہر گفتگو کرنا یا سنسنی پھیلانا یا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنا، سیکیورٹی سچویشن وہاں پہ بنا دینا، یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی. فیملی کی ملاقات ہوگی، فیملی جا کے ملاقات کرے، سیاست کے اوپر بات نہ کرے اور وہاں پہ بالکل اس آرڈر کے پابند ہو کے. ایک اور بھی کام ویسے آپ لوگوں نے بڑا خاموشی سے کر دیا، اب اس کے اوپر بڑا وبال بھی اٹھ رہا ہے اور ابال بھی اٹھ رہا ہے اس بات پہ کہ نہال ہاشمی صاحب یہ اچانک سے کیا ہوا. تو یہ کس کے مطالبے پر ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی کے مطالبے پہ ہوا ہے اور کچھ سننے میں آئے شاید نیب ترامیم پر آپ کو پیپلز پارٹی کے ووٹ چاہیے تھے جس کی وجہ سے آپ نے ان کا مطالبہ مانا ہے. سر نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے خیال سے. دیکھیں یہ ڈسکشن جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں ہوتی ہے اور یہ مختلف جتنی بھی قانون سازی ہے اس سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے اتحادی جو ہیں ان کو ہم آن بورڈ لیں اور آن بورڈ ان کی رضامندی ہوتی ہے تو پھر وہ قانون کو پایا جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا اور ہوتا بھی نہیں ہے. میں گورنر پہ ہی آ رہا ہوں. گورنر کی میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی. دیکھیں
پیپلز پارٹی کا گورنر کے پی میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے. وہاں پہ جو سچویشن صورتحال ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بصیت ایک سیاسی جماعت, ہم اب الحمدللہ ہم ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں, اب ہمارا رائٹ ہے, بالکل یہ چیز ہم نے واضح طور پہ بتایا کہ ہم اپنی جماعت سے لائیں گے, اور اپنی جماعت سے ہم لے کے آئے. اور نہال ہاشمی بالکل آپ کو پتا ہے کہ وہ فارمر سینیٹر ہیں, فارمر جنرل سیکرٹری ہیں سندھ کے. یہ ساری چیزیں تو مجھے پتا ہے کہ الیکشنز کے وقت کیا ہوا تھا, کس طرح کا آپ لوگوں کا معاہدہ ہوا تھا آپس میں, لیکن پھر کامران ڈسوری صاحب 2022 سے چل رہے ہیں نا سر, تو یہ اچانک سے تبدیلی یہ پیپلز پارٹی کے مطالبے پر ہوا ہے, یہ کنفرم نہیں, میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ کر دیں پھر نہیں, کیونکہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں اس کو, پنجاب میں اور کے پی کے میں بالکل ان کا یہ وزراء جو ہیں گورنر جو ہیں موجود ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی انکمفرٹیبل تھی جس کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے, کامران ٹیسوری سے انکمفرٹیبل تھی. دیکھیے میں انکمفرٹیبل تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ ویسے بھی کافی ڈیلے ہو چکا تھا, کافی ٹائم جب سے حکومت بنی ہے تب سے ہی یہ بات چل رہی تھی کہ گورنر جو ہیں وہ نون لیگ کے ہوں گے, اور دیر آئے درست آئے. اتنی باتیں چل رہی تھی ایم کیو ایم کے ساتھ کسی قسم کا ان کو جو اعتماد میں ہی نہیں لیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ ملک صاحب, پروگرام میں ساتھ موجود تھے.